اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. جب تم سنت مصطفیٰ سے منہ موڑو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن حکیم کی بات. اور میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنے ہر مسلم بھائی سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جسے محمد کریم سے محبت کا دعویٰ ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے کا یقین رکھتا ہے، وہ ہمارے جملوں پہ غور کرے. اللہ کی قسم اہل الحدیث کے سٹیج سے صرف دو آوازیں سننے کو ملے گی. رب کا کلام یہ حکم دیتا ہے، محمد کا فرمان یہ حکم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، برات کرتے ہیں، ہمارے پاس قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم ہر اس عمل کو غلط کہتے ہیں جو قرآن سے ٹکرا جائے یا فرمان محمد الرسول اللہ سے ٹکرا جائے. ان بدعات کے نتیجے میں رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ قرآن حکیم کو سنیے. وہ اللہ قادر ہے علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. تم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑا، دین اسلام کو چھوڑا، اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے. مسلمانوں، کیا آج عذاب مسلط نہیں ہو چکا؟ کیا تاریخ نے کبھی یہ دن بھی دیکھے تھے کہ مسلمان معصوم بچے سکول پڑھنے جائیں اور سکول پڑھنے والے بچوں کا قتل عام کر دیا جائے؟ کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ معصوم بچیاں مدرسے میں اللہ کا دین سیکھنے جائیں اور بمباری کر کے پورے مدرسے کی بچیوں کو زمین کی خاک میں دبا دیا جائے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ نہ مسجدیں بچی، نہ مدرسے بچے، نہ عبادت خانے بچے، نہ بازار بچے. بازار گھر سے نکلتا ہے سبزی لینے کے لیے، کٹی پھٹی ہوئی لاش ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کی ممتا کا جنازہ نکالتی ہے، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ گھر سے نکلنے والے کو ماں 4 دفعہ دیکھتی ہے، بیٹا پتہ نہیں زندہ واپس بھی آئے گا یا نہیں. کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ عذاب ہے. محمد کریم کے آنے سے پہلے یہی عذاب موجود تھا. حاجیوں کو لوٹا جاتا تھا، بیت اللہ کے پڑوس میں لوگوں کو قتل کیا جاتا، اغوا کیا جاتا تھا. پیارے حبیب آئے تھے، لوگ ان کے دامن سے جڑے تھے. پھر ایک عورت نکلتی تھی، سینکڑوں میل سفر کرتی تھی، اسے صرف اللہ کا ڈر ہوا کرتا تھا. اور آج عذاب کی یہ کیفیت ہے، ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے 100 مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک مجرم آ کے خودکش حملہ کر کے وہ جو مرا تھا وہ تو مرا ہی تھا، وہ جو 100 جنازہ پڑھنے آئے تھے اس کو بھی مار دیتا ہے. یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ عذاب ہے اگر کوئی سمجھے. اور اس عذاب کی وجہ یہ ہے تمہارے ہاتھوں میں بہت ساری مہریں آ گئی، محمد کی مہر کو تم نے چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تم بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے، محمد کی پیاری سیرت سے منہ موڑ لیا. اللہ چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم اسی راستے پہ چلے تو وہ قادر ہے تمہارے پر عذاب مسلط کرے، تمہیں گروہوں میں بانٹ دے. مسجدیں بنتی ہیں لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلانے کے لیے. ہم نے ایسی مسجدیں بھی دیکھی جن کے باہر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے اس مسجد میں وابیوں کا داخلہ منع ہے، اس مسجد میں فلانے گروپ کا داخلہ منع ہے، اس مسجد میں فلاں گروپ کا. ارے مسجد تو ہے، آپ اذان دیتے ہو حی علی الصلاۃ اور پھر اس میں پابندی لگاتے ہو فلاں نہ آئے فلاں نہ آئے. یہ عذاب ہے، یہ لعنت ہے اللہ کی طرف سے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی وجہ سے ملی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. ڈرنا چاہیے، اللہ مالک فرما رہا ہے ڈرنا چاہیے. کن کو؟ الذین یخالفون عن امرہ، جو محمد کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، حدیث تو ہے، مولانا صاحب حدیث ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے. مولانا صاحب حدیث ہے لیکن مولوی صاحب نے کہا جی یہ حدیث ہم نے نہیں ماننی. حدیثیں بھی الگ ہو گئی، کلام الہی کے ترجمے بھی تم نے الگ کرنے کی کوششیں کر لی. یہ عذاب ہے جس کی طرف مالک ڈرا رہا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ڈر جائیں وہ لوگ،
یخالفون عن امرہ، جو مخالفت کرتے ہیں محمد کی حدیثوں کی، محمد کی سنتوں کی، محمد کے دین کی صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز سے ڈر جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ، وہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور آج فتنے میں امت مبتلا نہیں ہو گئی؟ فتنوں کے ایسے ایسے دروازے کھلے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب ملے۔ امت پہ عذاب کا کوڑا بھی برس رہا ہے، فتنے کے دروازے بھی کھل گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے امت نے سنت رسول کو چھوڑ کر بدعت کا رواج عام کر لیا ہے۔ صرف ایک شیطانی جملہ یاد رکھے جی، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے، اگر آپ اس کو دین کہتے ہو، اگر آپ اس کو دین کہتے ہو تو اس کے لیے تلاش کیجئے مصطفیٰ کا حکم۔